بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ سابقہ جمعہ دلہا اور دلہن کی تلاش، آج کا خطبہ ماں کا کردار، اولاد کی تربیت میں شادی ہو گئی، دلہن اب ماں بننے لگی ہے، آنے والی نسل کے لیے ماں کا کردار انتہائی ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے والدین سے تو وہ اولاد والدین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور صرف والدین ہی کے لیے نہیں، معاشرے کے لیے یہ اولاد ناسور بن جاتی۔ آج اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات واضح کی جائے گی کہ اولاد کی تربیت میں باپ کے مقابلے میں ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ والد صبح نکلتا ہے اور رات کو پلٹتا ہے،
اولاد کی قربت سب سے زیادہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے. عورتوں کو بالخصوص اس بات پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ کیوں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اسلام میں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر سوال کیا. آپ نے پھر یہی جواب دیا. 3 مرتبہ سائل کے سوال پر جواب یہ تھا کہ تجھ پر تیری ماں کا حق ہے. 4تھی مرتبہ فرمایا تھا کہ تجھ پر تیرے باپ کا بھی حق ہے. آئیے کتاب و سنت سے دیکھتے ہیں. والدہ اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. یہ تو انسان ہے، سمجھدار ہے، جو لمحے لمحے ابھی اولاد باہر نہیں آئی. ماں کا کردار اتنا اہم ہے کہ وہ قدم اٹھاتے ہوئے بھی خیال سے قدم اٹھاتی ہے. اگر غلط قدم اٹھا لیا گیا تو آنے والا بچہ بیمار ہو جائے گا. آپ جانوروں کو دیکھیے. ہم ایک مرتبہ پہاڑی علاقے میں تھے. ایک نوجوان بکری کو دیکھا اچھلتی اور کودتی پھر رہی تھی. اس کے مقابلے میں ایک حاملہ بکری پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے بڑا سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی. اسے خبر تھی اگر ایک قدم بھی نامناسب رکھا گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یہ تو جانور ہے. انسان اشرف المخلوقات. یہ بچے کی ماں، یہ دلہن جو والدہ بن رہی ہے. حمل کے بعد قرآن مقدس کا اعلان یہ ہے 9 ماہ تک یہ اس بچے کی پرورش کرتی ہے. دلہن کی کیفیت میں جو اچھل کود تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب ہر قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اور سیڑھیاں اترتے ہوئے یہ سنبھال کر رکھ رہی ہے کہ اگر تھوڑی سی تیزی دکھائی نقصان ہو جائے گا. اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار سب سے زیادہ ہے. آنے والی نسل کا تربیت ماں کا حصہ سب سے زیادہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ اولاد پیدا ہونے والی ہے. سب سے زیادہ قربت اس بچے کے لیے اس کی والدہ ہے. آپ معاشرے پر نگاہ ڈالیے اور پھر دیکھیے بچہ کچھ مانگتا ہے، ماں کو خبر پہلے ہو جاتی ہے اور باپ کو خبر بعد میں ہوتی ہے. باپ پوچھتا ہے یہ بچہ کیا مانگ رہا ہے. ماں کو خبر ہے اس کو دودھ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. یہ ٹوٹی ہوئی زبان میں، توتلی زبان میں جو سوال کر رہا ہے باپ کو خبر نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. ماں کیوں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کا سب سے زیادہ وقت اپنی والدہ کے ساتھ اکٹھے گزرتا. جب وقت زیادہ ہے تو لمحے لمحے اس کی تربیت وہ ماں کی ذمہ داری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ ہاتھ ہی اٹھا لے. نہیں، باپ کی ذمہ داری الگ ہے اور ماں کی ذمہ داری الگ ہے. جو ماں کی ذمہ داری ہے وہ باپ کی ذمہ داری نہیں بن سکتی، اور جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ ماں کی نہیں بن سکتی. باپ کی ذمہ داری اس کا خطبہ انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے. آج کا خطبہ، اس کی ایکو کم کر دیں. آج کا خطبہ
والدہ کا کردار، ماں کا کردار آنے والی نسل، آنے والی اولاد کے لیے کتنا اہم ہے آپ نے سنا ہوگا۔ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اب وہ ماں باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ ایک نام پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں معروف ہے، وہ نام کیا ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری امت کے لیے ایک تحفہ دیا ہے۔ آئیے ان کی تربیت میں، بلکہ میں یوں کہوں گا آج امت میں وہ نفوس تلاش کرتے ہیں، وہ چوٹی کے انسان تلاش کرتے ہیں جن کی تربیت میں ماں کا ہاتھ ہے، اور پھر عورتوں کو بالخصوص اور والدین کو، باپ کو بالعموم سوچنا ہوگا کہ میں ماں کو کون کون سی سہولتیں دے رہا ہوں جس کی وجہ سے میری بیوی، میری اولاد کی تربیت ویسے کرے جیسے ایک مسلمان عورت کا حق۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو اتنا خوش و خرم رکھے کہ اس کی سوچ ہر وقت اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ باپ ہی نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، دارالیتامہ میں پڑھتا ہے، ہم اس کو اٹھا کر یتیموں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، باپ فوت ہو چکا ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کے والد محترم بچپن میں چھوٹے سے تھے، فوت ہو گئے، باپ فوت ہو گیا، آواز کھولیں جی، لیکن بیٹا زندہ ہے، اور بیٹے کا نام اسلامی دنیا میں ہر مدرسے کے اندر ہر عالم بننے والا جب تک صحیح بخاری پڑھ نہ لے عالم نہیں بنتا۔ یہ چھوٹے سے تھے، باپ فوت ہو گیا، ساری ذمہ داری کس کے کانوں پر ہے؟ ماں کا کردار دیکھیے کتنا عمدہ۔ یہ چھوٹے سے تھے، اللہ نے بینائی چھین لی، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، بلائنڈ، کچھ نظر نہیں آتا۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی والدہ اتنی عبادت گزار، اتنی ریاضت کرنے والی، رات کے وقت اللہ کے سامنے جھکنے والی، اپنے رب سے کیا دعا مانگ رہی ہوگی؟ ہمارے ذہن میں کہ باپ تو نہیں ہے، اب اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ رزق کا بندوبست کون کرے گا؟ کما کر کون لائے گا؟ یہ عورتوں کا ذہن ہے۔ اور مسلم مواحدہ عورت کا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ امام بخاری کی والدہ کی طرح حدیث میں آتا ہے، تاریخ بتلاتی ہے، ایک ہی دعا، اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کو درست کر دے، بینائی لوٹا دے تاکہ یہ تیرے دین کی خدمت کرے۔ رات کو سو جاتی ہیں، دعائیں مانگتی نہیں، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 10 مرتبہ ہی نہیں، لمبا عرصہ مالک سے سوال کرتی رہی۔ ایک رات کو دعا مانگ کر سوئی، خواب میں ابراہیم علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، اللہ صبح تیرے بیٹے کی نکاح کو ٹھیک کر دے گا۔ سبحان اللہ، صبح اٹھی تو بیٹے کو اٹھایا، اللہ نے ایسی آنکھیں درست کر دی تھی جیسے کبھی زندگی میں اندھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ اب اس بیٹے کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہاتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی دعا ہے، باپ تو تھا نہیں، ماں کا کردار اتنا عمدہ ہے کہ 10 سال اور 11 سال کی عمر جب ہوئی،
استاد محترم نے جب حدیث پڑھائی تو شاگرد نے استاد کی غلطی نکال کر غلطی ثابت کر دے دی تھی. ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہیں. استاد امام بخاری 11 سال کی عمر میں ہے. ماں نے ایک ہی دعا کی تھی, ایک ہی تربیت کی تھی. اللہ نے اتنا بڑا عالم بنایا کہ قیامت تک آنے والے محدثین کا امیر ہے. ماں کی دعا رب نے ایسے قبول کی. آپ کے ہم عمر طلبا لالٹین دیا جلا کر کتابت کیا کرتے تھے. امام بخاری کی بینائی اللہ نے اتنی عمدہ کی تھی, چاند کی روشنی کے اندر حدیثیں لکھا کرتے تھے. اب اس شخص کی تربیت میں باپ کا تو ہاتھ نہیں ہے, ماں کا ہاتھ ہے, جو بیوہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی اور اس کو ایسا کھڑا کیا کہ منبر نبوی اور پیغمبر کی قبر کے درمیان بیٹھ کر 16 سال میں صحیح بخاری لکھتی تھی. کتنے نیک ہوں گے. باپ کو تو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, باپ دنیا میں نہیں تھا. ماں کتنی عبادت گزار تھی, اس کا اثر امام بخاری کی زندگی میں دیکھیے. ایک حدیث لکھنے سے پہلے وضو کرتے, 2 نفل ادا کرتے, پھر مالک سے دعا کرتے اور پھر اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لکھتے. اب جتنی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہے, ہر حدیث سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہیں. یہ نوجوان بچہ, اس کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس تہجد گزار ماں کا ہاتھ ہے, جو رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر بیٹے کے لیے رب سے دعائیں کیا کرتی ہے. ماں کا کردار اتنا اہم ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, آئیے ایک اور انسان پیغمبر کا صحابی ہے. ان کی تربیت میں جو سادگی تھی, ہاتھ پر رکھ کر کھانا کھا لیا, سادہ لباس پہن لیا. زبیر بن عوام کی تربیت صفیہ بنت عبد المطلب کا ہاتھ تھا, آپ کی والدہ محترم کا, کہ انہوں نے خوش اخلاقی اور سادگی اپنے بیٹے میں منتقل کر دی. کیوں کہ اولاد کا جتنا وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے باپ کے ساتھ نہیں گزرتا. باپ تو گھر پر ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو چھٹی والے دن ہوگا. ماں 24 گھنٹے اس کو چیک کر رہی ہے, اٹھتے اور بیٹھتے, سوتے اور جاگتے, کھاتے اور پیتے, مدرسے میں آتے اور جاتے, ایک ایک شکایت, ایک ایک لمحہ ماں کے ساتھ ہے. تو جگہ جگہ اور قدم قدم پر ماں کی ذمہ داری ہے, وہ اسے سمجھا رہی ہے, پڑھا رہی ہے. اور بیٹے کا خالی ذہن, ماں کی نگاہیں, باپ بیٹے کی نگاہیں ماں پر پڑ رہی ہے. ماں نماز کس وقت پر, روزہ کس وقت پر, تہجد کس وقت پر, عبادتیں کیسی, کلام کیسا, اخلاق کیسا. اللہ نے زبیر بن عوام کے اندر صفیہ کی وہ تمام عادات پیدا کر دی تھی کہ ماں نے اپنی تمام عادات بیٹے کے اندر منتقل کر دی تھی. زبیر تو بڑے صالح بن گئے. زبیر کے 3 بیٹے ہیں, عبداللہ, منذر اور عروہ, 3 بیٹے ہیں. اور ان تینوں کی والدہ کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر کی بیٹی. ان تینوں کی تربیت میں اسماء بنت ابی بکر کا ہاتھ ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر کے داماد, ان کی تربیت میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے. جعفر بن عبداللہ جو یتیم ہے, عبداللہ بن جعفر یتیم ہے, ان کی تربیت میں
کی ماں اسما بنت عمیس کا ہاتھ ہے. باپ تو فوت ہو گیا تھا, یہ تو یتیم تھے, باپ کو دیکھا نہیں. اب اس کی تربیت کہ اتنا صالح انسان اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ مالک کے کرم کے بعد ماں کی نگاہیں اپنے بچے کے ایک ایک قدم پر پڑ رہی تھی اور وہ تربیت کر رہی تھی. اے مسلمان, دلہن تو بڑی عمدہ لے کر آیا ہے, اب یہ ماں بن چکی ہے. اس کا یہ ذہن بنائیے, معاشرے میں جو یہ بیماری موجود ہے کہ باپ گھر پر نہیں ہے, ماں کہہ دیتی ہے غصے کی کیفیت میں, اولاد باپ کی ہوا کرتی ہے, بدنام باپ کے نام سے ہوگی. اور صحیح بات ہے, اولاد باپ کی ہے, بدنامی اس کی ہوگی. اللہ کے یہ دامن نہ چھوٹ سکے گا. کیوں؟ آپ ان ثبوتوں کو تلاش کیجئے جن کی تربیت ان کی والدہ نے کی اور اللہ نے ان کو ایسا نیک بنایا کہ قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا. دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہند کے بیٹے ہیں, ہند یا ہندا بنت عتبہ, عتبہ کافر اور یہ ہند مسلمان ہو گئی. ابو سفیان, معاویہ بن ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے بعد گھرانہ مسلم ہو گیا. اب بیٹے کی تربیت باپ بھی کر رہا ہے, ماں بھی کر رہی ہے. پیچھے تو یتیموں کا ذکر پڑا ہے, یہاں ماں باپ دونوں موجود ہیں اور دونوں تربیت کر رہے ہیں. باپ اپنے بیٹے کی دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے. اپنی بیوی کو کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا بیٹا اگر زندہ رہا تو اپنے قوم کا سردار بنے گا, لیڈر آدمی ہے. باپ کی نگاہ میں وہ ایک قوم کا لیڈر. اب آئیے, ماں جو خامند کی موجودگی میں اپنے بچے کی تربیت کر رہی تھی, وہ تو خوش ہو جاتی کہ آپ کی زبان مبارک ہو کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے گا, آپ بھی سردار ہے وہ بھی سردار. اب اس بیٹے کی تربیت میں باپ کے مقابلے میں ماں کا ہاتھ تھا. اس لیے ہندا یا ہند اپنے خامند معاویہ کو, ابو سفیان کو معاویہ کے بارے میں جواب کیا دیتی ہیں, اگر میرا بیٹا ایک قبیلے کا سردار بنے تو میں اسے دنیا میں زندہ ہی نہ پاؤں. اب ماں کتنے سخت الفاظ ادا کر رہی ہے کہ یہ گم ہو جائے اگر معاویہ صرف قبیلے کا سردار بنے. میں نے اس کی تربیت قبیلے کے سردار بننے کے لیے نہیں کی, یہ پوری دنیا کا لیڈر بنے گا, میں یہ تربیت کر رہی ہوں. اور ہند کی وہ بات تاریخ میں ثابت ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے امیر المومنین بنے تھے. باپ کی نگاہ میں تو وہ ایک قبیلے کا سردار بن رہا تھا کیونکہ اس کی تربیت کا اتنا ہی حصہ تھا. ماں کی تربیت اور نگاہیں کچھ اور تلاش کر رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں, قبیلے کی سرداری اس کے مقابلے میں کیا ہے, یہ تو پوری امت کا سردار بنے گا. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, ان کا بیٹا یزید ہے. یزید بیٹا ہے. اب یزید کے اندر وہ عادات اور خصائل نہیں جو امیر معاویہ کے اندر ہے. آخر امیر معاویہ لیڈر ہے, یزید لیڈر کیوں نہ بنا؟ آئیے فرق دیکھتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس عورت سے شادی کی اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, اس کے قبیلے اور خاندان حسب و نسب کی وجہ سے, یزید کی والدہ امیر معاویہ کی بیوی ان صفات کی مالک نہیں تھی, دیہات کی ایک خوبصورت عورت تھی. خوبصورتی کی وجہ سے امیر معاویہ نے نکاح کر لیا تھا. یزید کے اندر وہ عادات, وہ خصائل, وہ لیڈرشپ پیدا وہ عورت نہ کر سکی, اس لیے پیچھے رہ گئے.
آئیے ایک اور دیکھتے ہیں، اسی ہند کا بیٹا زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا بیٹا، اتنا ذہین تھے کہ عرب میں ضرب المثل، چلاکی، اتنی ذہانت، کیوں؟ ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ اور اسی زیاد کا بیٹا عبید اللہ، کند ذہن، بے ہنر، کچھ نہیں آتا، حالانکہ باپ بڑا دانا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ عرب میں مثال پیش کیا کرتے تھے، فلاں شخص بڑا دانا آدمی ہے، اس سے مشورہ جا کر لیجئے۔ بیٹا عبید اللہ، تاریخ کہتی ہے کند ذہن، بیکار، کچھ نہیں پتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جب باپ اتنا ذہین ہے تو بیٹا فتین کیوں نہیں؟ آئیے، تاریخ بتلاتی ہے کہ زیاد نے ایک ایرانی عورت مرجانہ سے شادی کی تھی۔ ایران کی خوبصورت عورت تھی، اس کے اندر نہ کوئی عادات و خصائل نہیں تھے جو ایک بڑی شخصیت کی وہ ماں بن سکے، اس لیے عبید اللہ کن ذہنی رہا۔ ثابت کیا ہوا کہ ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ کو فارغ کر دیا جائے، باپ کی ذمہ داری الگ ہے۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا، اور عورتوں کو آج تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی، ذہنی طور پر وہ کہیں گی کہ ساری ذمہ داری ہم پر ہی ڈال دی ہے۔ اسلام جو ذمہ داری دے رہا ہے، پریگننٹ ہونے کے بعد سے لے کر بچے کی جوانی تک ایک ایک لمحے پر باپ کے مقابلے میں ماں کی ذمہ داری زیادہ۔ آپ دیکھیے بنو امیہ کے دو سپوت، عبد الملک بن مروان، خلیفہ بادشاہ مسلمانوں کا، اور عمر بن عبد العزیز جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے، دو شخصیت ہے بنو امیہ کی بڑی چوٹی کے۔ عبد الملک بن مروان کی والدہ عائشہ بنت مغیرہ عبد الملک کی تربیت کرتی ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، صالح انسان بن جاتا ہے، قوم کا لیڈر بن جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص عمر بن عبد العزیز ہے، جس کا عدل، جس کا انصاف بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے کہ جب خلیفہ بنے تھے، خلیفہ بننے سے پہلے بہت صحت مند تھے، کہتے ہیں بہت صحت مند تھے۔ جب خلیفہ بنے کچھ عرصے کے بعد ان کے جسم پر چٹکی نہیں لگائی جا سکتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، فکر قوم کی، امت کی۔ عمر بن عبد العزیز کے اندر یہ تقوی، یہ ڈر اور یہ خوف بڑا معروف ہے کہ اگر گھر کی بیوی، عمر بن عبد العزیز کی بیوی آتی، آپ حکومت کے کام کر رہے ہوتے، اب وہ بیوی دفتر میں پہنچ کر کوئی سوال کرنا چاہتی، آپ ہاتھ مار کر دیا بجھا دیتے، اتنے متقی کہ اب جو دیا جلے گا یہ وقت تو میرے گھر کی باتوں میں ہے، اس لیے بیت المال کا تیل جلایا نہیں جا سکتا۔ اتنا متقی انسان، تقوی کی حد ہے۔ کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ایک قلم سے اپنے خاندان کی ساری زمینیں ایک قلم سے صاف ہی کر دی۔ خاندان والے جمع ہو کر آ گئے، کہا تو نے ہمیں بیکار کر دیا ہے، اچھا خلیفہ بنا ہے۔ لوگوں کے مال ضبط کیے ہوئے تھے، لوگوں کے مال، اس کی زمینیں دبا لی، اس کا مال دبا لیا، اس یتیم کا کر لیا، انہوں نے صاف ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک قلم سے صاف کر دیا۔ آپ کی پھوپھی، آپ کو اپنی پھوپھی سے بہت پیار، خاندان کے لوگوں نے سفارش کرنے کے لیے کہ پھوپھی کو کہتے ہیں اس کی تو لاج رکھ ہی لے گا نا، کہا جاؤ اور جا کر عمر کو سمجھاؤ کہ اتنی سختی مت کریں، خاندان کے لوگوں کی جو جائیدادیں ہیں وہ واپس کر دے۔
پھوپھی نے آ کر سمجھایا کہ بیٹا خاندان کے تمام لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے، ان کی زمینیں واپس کر دے۔ کیا خیال ہے؟ عمر نے پھوپھی کی بات مان لی تھی، کہا پلٹ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین کسی کی اور خلافت میری ہو اور میرا ہوتے ہوئے میرا خاندان کسی غریب کا بال کھائے، یہ ناممکن ہے۔ آخر عمر بن عبدالعزیز کے اندر یہ تقوی کہاں سے پیدا ہوا؟ کس نے داخل کیا؟ کس نے تربیت کی؟ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ جانتے ہو کون ہے؟ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عورت جو مدینہ طیبہ کے اندر عمر رات کو چکر لگا رہے ہیں اور ایک عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے اس دودھ کے اندر پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے میں نہیں ملاتی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا آرڈر یہ ہے پانی نہیں ملایا جا سکتا۔ ماں کہتی ہے عمر کوئی دیکھ رہا ہے، اور عمر دروازے پر کھڑا ہے باہر، گشت لگاتے ہوئے آوازیں آئیں۔ بیٹی نے کیا کہا تھا؟ بیٹی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے نشان لگا دیا، صبح اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا میرے بیٹو اگر مجھے خواہش ہوتی بیوی کی اس لڑکی سے میں شادی کر لیتا، تم میں سے کوئی ہے جو ایسی متقی عورت سے شادی کرے جو عمر سے نہیں ڈرتی، عمر کے رب سے ڈرتی؟ آپ کے بیٹے نے شادی کی، اللہ نے اس نسل سے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ یہ تقوی عمر بن عبدالعزیز کے اندر اس کی ماں کی تربیت کا حصہ تھا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس آنے والی نسل میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ ہمیں دلہا اور دلہن کی تلاش کے بعد ہم 2 جمعے پڑھ چکے ہیں، ٹاپ کا دلہا تلاش کر لیا ہے، پھر دلہن تلاش کر لی ہے۔ اب آنے والی نسل کی تربیت باپ کرے یا ماں کرے یا دونوں مل کر کریں گے؟ حقیقت یہی ہے دونوں مل کر کریں گے، باپ بھی اور ماں بھی، لیکن ماں کا حصہ باپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آئیے اندلس کی طرف چلتے ہیں، وہاں ایک شخص ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اس کا نام ہے عبد الرحمن ناصر امیر المؤمنین۔ اس نے مغرب کے دل کے اندر جا کر اسلامی سلطنت کا قیام کیا تھا۔ مجھے بتلاؤ عبد الرحمن ناصر جو یتیمی کی گود میں پلا تھا، اس کو یہ لیڈر، یہ تربیت، یہ خوف، یہ تقوی کس نے پڑھایا؟ اس کی والدہ محترمہ نے پڑھایا۔ عبد الرحمن ناصر اندلس کے اندر جاتے ہیں، باپ دنیا میں نہیں، ماں زندہ ہے اور اس بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام شافعی کا رحمہ اللہ۔ اہل سنت کے 4 ہمارے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، 4 امام امت کے، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بھی ایک دن آئے گا اللہ کے ہاں جنت میں ضرور جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا رب سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے، ویسا ہی پاؤ گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ حدیث کا امام ہے اور بچپن میں نابینا۔ امام شافعی بچپن میں نابینا نہیں، بچپن میں باپ فوت ہو گیا، یتیم، اور تاریخ بتلاتی ہے باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، بابا کو نہیں دیکھا۔ اب مجھے بتلاؤ اس امام شافعی کی تربیت میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اس کو اتنی محنت سے پڑھایا؟ کس نے تربیت کی کہ ماں کی تربیت سے اللہ نے اس کو امت کا محدث بنا دیا؟ ہم کہتے ہیں جہاں سے مرضی لڑکی پکڑ لاؤ، بس چہرہ وائٹ ہونا چاہیے۔ اے مسلمان،
میری ویب سائٹ پر یہ سارے لیکچر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر چاہتا ہے اس معاشرے کی اصلاح کی جائے، یہ ملک سنور جائے، یہ محلہ ٹھیک ہو جائے، میرا گھر کا یہ چھوٹا سا یونٹ مسلمان یونٹ بن جائے، لڑکی کی شادی کرتے وقت دلہا تلاش ویسے کر جیسے قرآن و سنت نے بتلایا، دلہن ویسے تلاش کر جیسے میں نے یہ جمعہ پڑھایا دلہن کی تلاش۔ ہمارے نمازی ہے مستقل عبد الحکیم بھائی، وہ آ گئے نماز کے بعد، کہنے لگے شاہ صاحب دلہن کے خصائل ہم نے سنے اور بڑا ہی مزہ آیا، سمجھ آ گئی کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، اب ہمیں یہ بتلاؤ ایسی دلہن ملے گی کہاں سے؟ سوال تو بڑا اچھا ہے کہ ایسی دلہن کہاں سے ملے گی جن میں وہ صفات ہوں جو ہم پڑھا چکے ہیں۔ میں نے کہا پھر ایک جمعہ والدین پر ہی پڑھا سکوں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ دلہن بننے کے قابل، اسلامی دلہن بننے کے قابل۔ کوئی منڈی تو ہے نہیں کہ منڈی سے مل جائیں گی ایسی ایسی دلہن، نہیں، منڈی سے نہیں ملیں گی۔ ہاں یہ ماں اور باپ دونوں مل کر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اس میں وہ صفات پیدا ہو جائیں جو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث، وہ صفات پیدا ہو جائیں، ویسی دلہن مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بات تو ثابت ہوئی کہ اولاد کی تربیت میں اور چوٹی کے انسانوں کی تربیت میں ماں کا ہاتھ ہے، ماں کا ہاتھ ہے۔ اور آخری شخص کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، آمنہ زندہ تھی نا، اور آمنہ نے جتنی تربیت کرنی تھی کی، اس کے بعد باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، دودھ پلانے کے لیے حلیمہ ایک عورت تھی نا۔ مانتا ہوں یہ نبی ہے اور اللہ نے اس کی تربیت کی ہے، لیکن اس کو سنبھالنے والی کون ہے؟ دائی حلیمہ، عورت جس نے قدم قدم پر اس کی تربیت کی، اور جہاں خوف کھایا جب جبرائیل امین نے سینے کو چیرا اور دل کو صاف کیا پھر بند کیا، اولاد نے جا کر گھر شکایت لگائی، ماں دائی حلیمہ نے یہ بچہ واپس ان کے والدین کے حوالے کر دیا، چچا کے حوالے کر دیا، خاندان کے حوالے کر دیا تھا۔ یہاں بھی حلیمہ ہی اس کی تربیت کر رہی ہے، لیکن یہ نبی تھے، مالک کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ اس لیے مسلمانوں، بہترین تربیت اولاد کی ماں کر سکتی ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے 7 صفات ماں کے اندر ہونی چاہیے۔ دلہا دلہن ماں بن چکی ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ ماں کی تربیت سے اولاد ٹاپ پر پہنچتی ہے۔ اگلا جمعہ پڑھایا جائے گا اس ماں کے اندر وہ کون سی صفات ہونی چاہیے، وہ 7 صفات ہیں۔ کتاب و سنت سے قلم لے کر آئیے عورتیں بالخصوص، اور یہ 7 صفات نوٹ کیجئے، اور خامن بالخصوص یہ 7 صفات پیدا کرنے میں اپنے بیوی کا ساتھ دیجیے۔ جب یہ 7 صفات پڑھا دی جائیں گی، اس سے اگلا جمعہ انشاءاللہ اس اولاد کی تربیت میں دلہن بن گئی، ماں بن گئی، آخر دلہا بھی تو باپ بن گیا کہ نہیں بنا؟ وہ باپ بن گیا، اب وہ بھی کہتا ہے ہم صاحب اولاد ہو گئے۔ اس کا کتنا ہاتھ ہے اس بچے کی تربیت میں، معاشرے کی اصلاح میں؟ اگلے جمعے سے انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ تعالی کی توفیق سے ان 2 موضوع پر پڑھایا جائے گا۔ وآخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو اعلان ہے. ہمارے اس مرکز میں پانی کے 2 کولر ٹھنڈے پانی کے لیے تقریباً 70 طلبہ یہاں پر رہائشی ہیں, 10 ملازم ہیں. ٹھنڈے پانی کا 1 کولر مار صاحب نے دے دیا ہے. اللہ تعالی ان کو قبر کو ٹھنڈا کر دے. جیسے دنیا میں انہوں نے اللہ کی مخلوق کو ٹھنڈا پانی نصیب کیا, اللہ حشر میں ان کو بھی ٹھنڈا پانی پیغمبر کے ہاتھ سے نصیب فرمائے. 2 کولر, ایک باہر کا وہ بھی ختم ہو گیا, کئی سال سے ہم لوگ مسافر جانے والے پانی پیتے رہے, اور ایک یہاں پر چاہیے کوئی بھی مواحد مسلم شخص ٹھنڈے پانی کے 2 کولر لگوا دے. انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا یہ مال قبول فرمائے گا. ہمارے ایک بھائی ہیں صادق صاحب, اور ان کی مسز اور ان کی بچیاں بہت بیمار ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. ابراہیم صاحب کے بھتیجے جو کل وفات پا گئے تھے, ان کا جنازہ گاؤں میں لے جایا گیا ہے, وہیں پڑھایا جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا رب کریم ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارا دیا ہوا مال حلال اپنی راہ میں قبول فرما. یا رب کریم ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما, ہم سب کو معاف کر کے جنت الفردوس عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.